سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ ملی ڈائجسٹ کے ایک اور شمارے کے ساتھ میں عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آداب قبول کیجئے۔ ناظرین، آئیے اپنے ذہن میں ایک مسلم نوجوان کا تصور کر کے دیکھیں۔ کون سی تصویر فوری طور پر ذہن میں آتی ہے؟ اس کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے۔ وہی جبہ، پیجامہ، سر پر ٹوپی، لمبی داڑھی، یعنی ایک کٹر پسند انسان کی تصویر ابھر کر آتی ہے۔ ہمارے ذہن و دماغ میں ایک ٹپیکل مسلم نوجوان کی تصویر آتی ہے جو اکثریتی مسلم والے رہائشی علاقوں میں رہتا ہے، کسی گیراج کی دکان میں، قصائی خانوں میں، دکانوں میں اور گلی کے کنارے چھوٹے چھوٹے کاروبار میں مصروف نظر آتا ہے۔ ان کے سوا کوئی اور تصویر ہمارے ذہن میں نہیں آتی، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں مسلمانوں کی ایک اسٹیریوٹیپیکل امیج گہرائی سے بیٹھ گئی ہے۔ کیونکہ ہم جب ادب پڑھتے ہیں، سینما اور ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اسی طرح کے حلیے میں مسلم نوجوانوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر، انجینئر، پولیس افسر اور کسی اچھے عہدے پر فائز نوجوان کی تصویر ہمارے ذہنوں میں کیوں نہیں آتی؟ مسلم لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ان کی پڑھائی میٹرک کے بعد یہ کہہ کر روک دی جاتی ہے کہ آخر شادی کرنی ہے، سسرال جانا ہے۔ بے شک لڑکیوں کی شادی کرنی ہے، ان کا گھر بھی بسانا ہے، لیکن تعلیم ان کے لیے بھی اتنی اہمیت رکھتی ہے جتنی لڑکوں کے لیے، کیونکہ یہ سنتے آئے ہیں کہ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہو گئی تو نسلیں تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں۔ ماں کی گود بچے کی پہلی درس گاہ مانی جاتی ہے اور ماں آخر لڑکی ہی ہوتی ہے۔ تو دوستو، ماہر تعلیم سر سید احمد خان نے مسلم نوجوانوں کو تعلیم یافتہ اور ذی شعور بنانے کے لیے انتھک محنت کی۔ اسی لیے انہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام کیا تاکہ مستقبل کے نوجوان اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، اور اس کو قائم کرنے کی غرض سے جو محنت و مشقت سر سید نے کی وہ قابل بیان نہیں ہے۔ جیوتبا پھولے نے دلتوں اور خواتین کو تعلیم دینے کے لیے جس طرح سماجی تحریک چلائی، اسی طرح سر سید احمد خان نے جی توڑ کوشش کی۔ مسلم سماج نے ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ یہاں تک کہ مذہب اسلام میں قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ بھی تعلیم سے متعلق تھی، اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے۔ تو کیوں مسلمان تعلیم سے دور ہیں؟ سوچنے کا مقام ہے۔ یو پی اے حکومت کے دوران مقرر کردہ جسٹس راجندر سچر کی سربراہی والی کمیٹی نے ملک میں مسلم قوم کے ساتھ تعلیمی، سماجی، اقتصادی، سیاسی، انتظامی طور پر ہوئی ناانصافی، دھوکہ دہی کی اعداد و شمار سمیت وضاحت کرتے ہوئے اس قوم کی تقویت کے لیے کئی سفارشات کی تھیں۔ 2006 میں پیش کی گئی سچر کمیٹی کی رپورٹ کیا ہوئی؟ کہاں گئی؟ کیا سچر کمیٹی کی سفارشات پر عمل کیا گیا؟ اس کے بارے میں مسلمانوں یا ہمارے معاشرے کو کوئی تشویش نہیں ہے۔ سیاستدانوں کو بھی اس پر سوچنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ 2001 کی مردم شماری کی بنیاد پر سچر کمیٹی کے پیش کیے گئے اعداد و شمار میں آج تک زیادہ تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ 2011 کی مردم شماری کے مطابق 31% مسلمان غربت کا شکار ہیں، 25% مسلمان بچے اسکول نہیں جاتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے مسلمانوں کی تعداد تو اور بھی بہت کم ہے۔ مسلم قوم کی کل آبادی کا 42.7% ناخواندہ ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے سرکاری کام میں ان کی بہت کم نمائندگی ہے۔ سیاسی نمائندگی کے بارے میں کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق مسلمان اپنی تعلیمی، معاشی اور سیاسی نمائندگی میں اس ملک کے دلتوں کے مقابلے میں بہت پسماندہ ہیں۔ یہاں تک کہ سچر کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ جہاں سے کچی سڑکیں اور بجلی اور پانی کا فقدان نظر آئے، سمجھ لیجئے کہ وہاں مسلم بستیاں آباد ہیں۔ اگر آج کا نوجوان ملک کا مستقبل ہے
تو سب سے زیادہ نوجوانوں والی مسلم قوم کو زیادہ تعلیم یافتہ ہونا چاہیے۔ مسلم علماء اور سیاستداں جو معمولی مذہبی اور سیاسی مسائل کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، انہیں خود احتسابی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی تشویش کی بات نہیں ہے کہ ان کی برادری تعلیمی لحاظ سے پسماندہ ہے۔ ایک مذہبی اقلیت کے طور پر مسلم قوم کو تعلیم یافتہ بننا ہوگا۔ صرف تعلیم ہی مسلم معاشرے کو معاشی، سماجی اور سیاسی طور پر بلند کر سکتی ہے۔ تعلیم، تنظیم اور جدوجہد مسلمانوں کے لیے بھی یہی فارمولہ نجات کا باعث بن سکتا ہے۔ سر سید احمد خان کا خیال تھا کہ مذہب اقلیت پسندی کا ایک ذریعہ ہونا چاہیے۔ ان کی بات کو اس وقت تو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلم نوجوانوں کو تعلیم یافتہ کرنے اور ان کی آنکھوں سے دہشت اور ہماری آنکھوں کے تعصبات کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین، آخر میں ملی ڈائجسٹ نوجوانوں سے اپیل کرتا ہے کہ امبیڈکر کے اس جملے ریڈ اور یو ول ڈائی کو اپنے ذہن و دماغ میں پیوست کر لیں اور اسی کو اپنا اصول بنا لیں، اور اپنے آپ سے عہد کریں کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کریں گے اور آنے والی نسلوں کو بھی تعلیم یافتہ بنائیں گے اور مسلم نوجوانوں کی اسٹیریوٹیپیکل امیجز کو بدلیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عبداللہ کو دیجیے اجازت۔